خان مذمت کرے یا احتجاج وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی؟ حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتے ہیں، آپ جو مذمت کرے یا احتجاج کرے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ہم لوگ یا قومی اسمبلی ہمارا کام ہے کہ جمہوری طور پہ ہم لوگ احتجاج کریں، تو آپ کا یا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا گلا کاٹیں اسمبلی میں، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کا ایک بار پھر ممنون ہوں کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ آج میری حاضری تھی یہاں پہ، جو اس وقت بیلز ایکسٹینشن کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اومنی بس کے لیے بھی، باقی کیسز میں بھی، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کا فقدان ہے مرکزی حکومت میں۔ یہ فارم 47 کی جو رجیم ہے شہباز شریف کی اور انٹیریئر منسٹر کی اور ان کے جو بیکرز ہیں اور ان کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں، ہر ایک کیس میں مجھے ایک بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایک ممبر قومی اسمبلی اور ایک پاکستانی شہری، میرے اوپر ایک فورن ایکٹ کا بھی کیس انہوں نے ڈالا ہے کہ غیر ملکی شہری کا۔ اس حد تک یہاں پہ یہ لوگ پاگل ہوئے ہوئے، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھیوں کی رسائی نہیں ہو رہی، اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری ساتھیوں کی ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں، دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ پر پچھلے دنوں جو انہوں نے سہولیات، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حق ہے، جس پہ ان کو ٹی وی کا یا پھر اخبار کا اور ان چیزوں کا حق ہوتا ہے اور کھانا کا، وہ ان کو صحیح نہیں ملا۔ ان کو جیل سیل میں نہ ان کو پانی دیا جا رہا تھا، پانی کاٹ دیا جاتا تھا، بجلی کاٹ دی جاتی تھی، اخبار کی رسائی بند کی گئی تھی، کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو برتا ہوتا ہے ان کا سیل میں، خان صاحب کی ہمشیرہ گان کے ساتھ، میاں محمود رشید صاحب کے ساتھ، عمر چیمہ صاحب کے ساتھ، چودھری جاز صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں ان کے ساتھ، ہماری 84 ساتھی جو ملٹری کورٹس میں ہیں ان کے ساتھ، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ان کو ایک بار پھر فالس کیس میں اندر کر دیا گیا ہے، اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ سیمابیہ طاہر صاحبہ کل ان کی بیل ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں گے۔ ابھی آئی ایم ایف کے جو یہ ٹارگیٹس نہیں پورے کر رہے، میں نے 17 ستمبر کو بھی کہا تھا کہ یہ نہیں پورا کر سکیں گے فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں، اور یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور منی بجٹ کا ٹارگیٹ سامنے یہ لا رہے ہیں۔ منی بجٹ ان کو لانا پڑے گا، اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو ان کے کنٹرول میں آؤٹ ہے، ملک میں بے چینی ہے جو اس حکومت کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ مذمت کرے یا احتجاج وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی؟ حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتے ہیں، آپ جو مذمت کرے یا احتجاج کرے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ہم لوگ یا قومی اسمبلی ہمارا کام ہے کہ جمہوری طور پہ ہم لوگ احتجاج کریں، تو آپ کا یا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا گلا کاٹیں اسمبلی میں، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جمہوری طور پہ ہم لوگ احتجاج کریں گے۔ غیر جمہوری ان کا جو برتاؤ ہے، جس طرح کہ آرمی ایکٹ، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں جس طریقے سے انہوں نے تبدیلی کی اور سروس چیفز کے انہوں نے معیار نوکری میں اضافہ کیا، یہ طریقہ کار ان کا بالکل غلط تھا۔ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے، یہ پہلے ڈیفنس کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، پھر یہ لانا چاہیے تھا۔ اور 5 سال ضرورت کیا تھی؟ 3 سال کا ہونا چاہیے۔ 5 سال کے ساتھ کوئی ملک کو یا آرم فورسز کو فائدہ نہیں ہوا۔ بہت سارے مسلح افواج کے افسران کے حقوق جو ہیں وہ اس کے ساتھ سلب ہوں گے۔ یہ بتائیے، امین الدین کو وہ آئینی بینچ کا ہیڈ بھی بنا دیا کہ آپ اس اجلاس میں شامل بھی تھے، مخالفت بھی کی تھی، کیا؟ دیکھیں جی، ایک جوڈیشل کمیشن کا ہم لوگ ممبر بھی ہیں، میں نے وہاں پہ لکھ کے دیا تھا، ووٹنگ بھی ہوئی تھی، اور میں نے اپنے منٹس میں اپنا جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم نے دیا تھا، اور 7-5 سے ہم لوگ آؤٹ ووٹ ہو گئے تھے۔ سر، یہ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کا بستر کردار ہے امریکہ میں، تو کیا اس رجیم کے خلاف کوئی اقدامات کریں گے؟ مبارکباد بھی دی گئی آپ کو۔ دیکھیں جی، ہم نے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایک سینئر پارٹی کا رکن ہونے کے ناطے میرا حق بنتا تھا کہ میں مبارکباد دوں، اور میں نے بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ جے ڈی وانس کو میں نے مبارکباد پیش کی، اور میں نے یہی کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان کی عوام اور امریکہ کی عوام کے دونوں عواموں کے درمیان رابطے بہتر ہوں گے، اور ہم لوگ ہماری ملکوں کی دوستی ہونی چاہیے، لوگوں کی دوستی ہونی چاہیے۔ بہت سارے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں، سرجنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، محنت کش لوگ ہیں،
اور وہ وہاں پہ ڈیول سٹیزنز بھی ہیں. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. امریکہ اور یورپین یونین ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. پاکستان کی بہت ساری اشیاء جو ہیں یہاں پہ مینوفیکچر ہو کے یہاں پہ ان کی منڈیوں میں جا کے بکتی ہیں. ہماری ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے سر چاہیے. کیا کہیں گے جسٹس امین الدین اب تو آئینی بینچ کے ہیڈ ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ ہمارا اس پہ کوئی ہم لوگ دیکھیں ہمارا دیکھیں کیوں نہیں ہمارا ایک بینچ جب بنتا ہے طریقہ کار کا بنتا ہے جوڈیشری کے سامنے ہم لوگ کیوں نہیں پیش ہوں گے.